لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام ان لعمی العباس منزلة عند اللہ یغبطہ علیہا جمیع الشہداء۔ مؤمنین کرام، یہ مجلس عزا ہمارے ایک محترم اور عزیز اور ریسپیکٹیبل دوست جناب برہان صاحب کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے۔ آپ کا تعلق بامبے سے ہے، آپ بامبے میں رہتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ آج کی مجلس حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب کی جائے، کیونکہ جناب عباس باب الحوائج ہیں۔ باب الحوائج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے پروردگار عالم دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو میرے پروردگار جو بھی بانی مجلس کی حاجتیں ہیں، پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا کر اور ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آئیے کچھ باتیں اسی عظیم ہستی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جن کا نام نامی عباس ہے، اور جناب عباس کا جو ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اسم من اسماء الاسد، شیر کے ناموں میں ایک نام ہے جسے عباس کہا جاتا ہے۔ آسان زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ عباس یعنی شیر۔ یہ شیر بیشے حیدر کرار ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی تمنا اس علی نے کی کہ جس نے بظاہر دنیا سے کچھ نہیں مانگا، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں دست نیاز دراز کیا بھی اور کچھ مانگا بھی پروردگار سے تو عباس کو مانگا۔ علی بہت کچھ مانگ سکتے تھے اور اللہ جو بھی علی مانگتے اللہ اسے دینے کے لیے تیار تھا، لیکن کربلا کے لیے حضرت عباس کو مانگا اور اللہ نے یہ دعا قبول کی، علی کی دعا عباس کے لیے قبول کی،
اور عباس کی وجہ سے عباس کے چاہنے والوں کی دعا قیامت تک پروردگار قبول کرے گا۔ اس لیے حضرت عباس کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا شرف اتنا ہے کہ صبح قیامت تک لوگ ان کے فضائل بیان کرتے جائیں گے، لیکن فضیلت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ آئیے مومنین، میں مقدمتاً کچھ باتیں عرض کروں اور اس کے بعد جناب عباس کا تذکرہ کیا جائے گا کہ عرب میں یوں تو کئی قبیلے تھے، لیکن 4 قبیلے جسے انگلش میں ٹرائب کہتے ہیں، 4 قبیلے بہت ہی مشہور تھے۔ ایک قبیلہ جس کا نام بنی ہاشم ہے، ایک قبیلہ جس کا نام بنی امیہ ہے، تیسرے قبیلے کا نام بنی کلاب ہے، چوتھے قبیلے کا نام بنی ثقیف ہے۔ بنی ہاشم، اس قبیلے والوں کی خاصیت یہ تھی کہ بنی ہاشم اپنی شرافت کی وجہ سے پوری دنیا عرب میں جانے جاتے تھے۔ یعنی شرافت اگر دیکھنا ہے تو قبیلے بنی ہاشم میں آؤ۔ اور اسی طرح سے بنی امیہ بھی ایک قبیلہ ہے کہ جو عیاری اور مکاری کی بنا پر فیمس تھا۔ یعنی بنی امیہ ایک ایسا قبیلہ تھا جسے لوگ اس کی عیاریوں اور مکاریوں کی بنیاد پر جانتے تھے۔ تیسرا قبیلہ بنی کلاب ہے کہ جو قبیلہ شجاعت اور بہادری کی بنیاد پر فیمس اور مشہور تھا۔ اور چوتھا قبیلہ جو ہے وہ قبیلہ بنی ثقیف ہے کہ جو خوبصورتی کی بنیاد پر عربوں کے درمیان مشہور تھا۔ یہ یاد رکھیے گا مومنین کہ یہ 4 قبیلے نہیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن یہ اہم قبیلوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جناب عباس جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ قبیلہ بنی کلاب ہے۔ یاد رکھیے گا، بنی کلاب یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو شجاعت کی بنیاد پر مشہور تھا۔ بہت توجہ کریں گے، شاید میں کوئی بات آپ کی خدمت عالی میں پیش کر سکوں۔ بنی کلاب یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو پوری دنیا عرب میں جو ہے وہ شجاعت کی بنیاد پر مشہور تھا۔ آپ کے حضرت عباس کے جو نانا اور حضرت ام البنین کے جو والد تھے ان کا نام تھا عامر ابن کلاب، جن کی شجاعت کے چرچے جو ہیں پوری دنیا عرب میں تھے۔ اور قبیلہ بنی کلاب کی خاصیت یہ تھی کہ مثلا جب انہیں کوئی لقب دیا جاتا تھا تو انہیں ملائب السنا کے نام سے پکارا جاتا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والے۔ یہ قبیلے کے لوگ تھے، بہت ہی شجاع ہوا کرتے تھے، بہت ہی بہادر ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے جناب عقیل سے جب مولا کائنات نے کہا کہ بھیا عقیل، میری نگاہوں میں کربلا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حسین پر ایک ایسا فرزند اللہ مجھے دے کہ جو میرے حسین کی مدد کر سکے، شانہ بشانہ میرے حسین کے ساتھ کربلا میں رہے۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک شجاع گھرانے میں میری شادی ہو کہ جس سے ایک شجاع بچہ پیدا ہو۔
جناب عقیل نے کہا کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ پورے عرب میں شجاعت کی بنیاد پر جسے یاد کیا جاتا ہے وہ قبیلہ بنی کلاب ہے، لہذا ہم وہاں پر آپ کے لیے بات کرتے ہیں۔ جناب مولائے کائنات کے لیے جناب عقیل نے اس رشتے کو رکھا۔ میں تفصیل میں جانے کا عادی نہیں ہوں، صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ مجھے اور بھی باتیں آج جناب عباس کے سلسلے میں پیش کرنی ہیں۔ جناب عباس آپ اندازہ لگائیں کہ تمنا علی ہیں، میں نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ جناب عباس تمنا علی ہے، علی کی تمنا کو عباس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جناب مولائے کائنات سے حضرت ام البنین کی شادی ہوتی ہے۔ عامر ابن کلاب جو جناب ام البنین کے والد بزرگوار ہیں، جناب ام البنین کا نام تو بعد میں ام البنین پڑا ہے، ان کا بھی نام فاطمہ کلابیہ تھا۔ بہت توجہ کریں گے، فاطمہ کلابیہ سے شادی ہوئی اور جب 4 بچے ہوئے تو آپ کو ام البنین پکارا گیا۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، اور کیا زبردست ادب تھا، احترام تھا کہ جب جناب ام البنین کی شادی ہوئی ہے اور علی کے گھر میں شریعت قدے میں جناب ام البنین زوجہ علی بن کر داخل ہوئی ہیں اور بچوں نے آپ کو ماں کہہ کر پکارا ہے، تو جناب ام البنین لرزنے لگیں اور ایک جملہ کہا کہ بچوں تمہاری ماں تو بہت بلند ہے، تم مجھے ماں کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہاری ماں تو فاطمہ زہرا ہے، تمہاری ماں تو مخدومہ کائنات ہے، ہمیں جو ہے ماں نہ کہو، ہم تو تمہاری کنیز بن کر آئے ہیں، ہم تو تمہاری خادمہ بن کر آئے ہیں، تمہارے گھر میں اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے لیے کھانا پکائیں، تمہارے کپڑے دھلیں، تمہاری خدمت کریں۔ یہ جذبہ تھا جناب ام البنین میں عزیزو، کیا عظیم جذبہ تھا اس خاتون میں۔ سلام کیجئے جناب ام البنین کے اس ایمان کو، سلام کیجئے ام البنین کے اس جذبے کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام البنین نے جب خود کو کنیز کہا اور جب بچے ہوئے، بالخصوص جناب عباس کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو جب ہم حسن و حسین کی ماں نہیں ہیں، زینب و ام کلثوم کی ماں نہیں ہیں، تو میرے بچوں تم بھی حسنین کے بھائی نہیں ہو سکتے، بلکہ میں کنیز حسنین ہوں اور تم غلام حسنین ہو۔ تم حسن و حسین کے غلام بن کے رہنا، وہ تمہارے آقا و مولا ہیں، تم ان کی خدمت گزار ہو۔ اور کیا زبردست ادب تھا کہ جب تک امام حسین امام حسن رہے، جناب عباس نے جب بھی مخاطب کیا ہے تو انہیں آقا کہہ کے پکارا، بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ ہاں عزیزو، ذرا اندازہ تو لگائیں کہ جناب عباس علیہ السلام نے اس طریقے سے امام کی اطاعت کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جناب عباس نے اس طریقے سے امام حسن اور امام حسین کی اطاعت کی کہ اس اطاعت کی بنیاد پر اللہ نے انہیں باب المراد بنا دیا۔ اس اطاعت کی بنیاد پر اللہ نے انہیں باب الحوائج بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بہت آسانی سے اس بات کو لیا۔ تصور کریں کہ اطاعت امام کتنی اہم ہے کہ اگر حقیقی اعتبار سے
امام وقت کی اطاعت کی جائے تو پروردگار ایسے اطاعت کرنے والوں کو یہ صلہ دیتا ہے کہ اسے باب الحوائج اور باب المراد بنا دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اب کائنات کی دعا قبول کی جائے گی. عباس غازی کے نام کے ذریعے سے دعا قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں جناب مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی ہے تو مولا کائنات نے ولادت کے بعد آنکھیں نہیں کھولی. 3 دن کعبے کے اندر تھے لیکن آنکھیں نہیں کھولیں. اور جب تیسرے دن پیغمبر اسلام آئے ہیں اور انہوں نے جناب فاطمہ بنت اسد سے مولا کائنات کو لیا ہے، جیسے ہی آغوش رسول میں آئے علی نے آنکھیں کھول دیں. اسی طرح سے جناب عباس کی جب ولادت ہوئی ہے اور امام حسین حضرت ام البنین کے پاس آئے اور جیسے ہی ام البنین سے حضرت عباس کو اپنی آغوش میں لیا، حسین کی آغوش کا احساس کر لیا جناب عباس نے کہ اب میں مولا حسین کی آغوش میں ہوں. آغوش حسین میں آتے ہی حضرت عباس نے آنکھیں کھول دیں. علی نے آنکھیں کھولیں رسول کی آغوش میں آ کر، عباس نے آنکھیں کھولیں حسین کی آغوش میں آ کر. اور یہ کتنی خوبصورت مماثلت ہے کہ علی رسول کے علم بردار ہیں، عباس حسین کے علم بردار ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں دونوں میں مشابہت کتنی ہے. علی ساقی کوثر ہیں، عباس سقائے سکینہ ہے، ساقی سکینہ ہے. عباس اور علی میں مماثلت سنیں گے. علی نصیریوں کے خدا ہیں، عباس وفاؤں کے خدا ہیں. علی کے سر پہ ضربت لگی تو عباس کے سر پہ گرز لگا. اس لیے عزیزو یاد رکھیں گے کہ جناب عباس علیہ السلام کی عظمت کتنی زیادہ ہے، جناب عباس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب عباس کے سلسلے میں فرمایا. میں نے ابھی عربی خطبے میں اسی حدیث کو آج کی مجلس کے لیے عنوان کلام قرار دیا جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام جناب عباس کی عظمتوں کو اعلان کرتے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں. اِنَّا لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ کہ میرے چچا عباس کی ایک منزلت ہے، ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے، ایک درجہ ہے اللہ کی نگاہ میں. بہت بلند درجہ ہے، اتنا بلند درجہ ہے کہ یغبطہ علیہا جمیع الشہداء کہ جنت میں جب جناب عباس کو وہ اسٹیٹس دیا جائے گا، وہ درجہ دیا جائے گا، وہ مقام عطا کیا جائے گا تو تمام شہداء جناب عباس کے اس مقام کو دیکھ کر، اس اسٹیٹس کو دیکھ کر، اس فضیلت کو دیکھ کر کہیں گے کاش یہ درجہ ہم کو مل گیا ہوتا. جتنے بھی شہید جنت میں ہوں گے تو مجھے کہنے دیجئے کہ تمام جنتی جو ہیں وہ شہداء کے مقام و منزلت کو دیکھ کر رشک کریں گے اور شہداء جو ہیں وہ عباس کی منزلت کو دیکھ کر رشک کریں گے، جناب عباس کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے. جناب عباس اور امام حسین یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ صبح قیامت تک اس رشتے کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، جو رشتہ امام حسین کا جناب عباس سے ہے. دیکھیے کیا خوبصورت یہ اتفاق ہے کہ امام
حسین سے یزید نے سر مانگا اور حضرت عباس سے شب عاشور شمر نے ہاتھ مانگا، عباس اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، حسین کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ تو تم کو آرام ہی آرام ہے، آسائشیں ہیں، تمہیں درہم و دینار سے تول دیا جائے گا، تمہاری دنیا آباد کر دی جائے گی۔ تو جناب عباس جلال میں آ کر جناب عباس نے شمر سے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا، او بے حیا، تیری مجال کیسے ہوئی کہ تو نے جو ہے مجھ سے اس طرح کی بات کی؟ تو جانتا نہیں ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوا کرتا، کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے وہ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے یہ کہا کہ میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دوں؟ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یزید نے حسین سے سر مانگا تو حسین نے کہا سر تیرے سامنے نہیں جھکے گا، سر کٹا دوں گا لیکن جھکاؤں گا نہیں۔ عباس سے شمر نے ہاتھ مانگا، عباس نے کہا ہاتھ دوں گا نہیں لیکن کٹا دوں گا۔ جناب عباس نے ہاتھ کٹا دیے لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے۔ کتنے فضائل ہیں جناب عباس کے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، یہ حسین کا علمدار، یہ غازی، انہیں با وفا کیوں کہا جاتا ہے؟ آسان کام نہیں ہے عزیزو، 3 دن کے بھوک اور پیاس ہے۔ اور جناب عباس جب ترائی پہ جاتے ہیں، نہر فرات پہ جاتے ہیں اور چلو میں پانی لیتے ہیں تو پانی لے کر ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہیں، مولا آپ کو جب پانی پینا نہیں تھا تو یہ آپ نے چلو میں پانی لیا اور ہونٹوں کے قریب لے کر کیوں گئے؟ تو عجب نہیں، حضرت عباس جواب دیں گے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو پانی مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میرے ہونٹوں تک ہے، لیکن میں پانی نہ پی کر وفا کو عزت دے رہا ہوں، میں تو وفادار ہوں، پانی پی لوں گا تو لفظ وفا ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا، پھر لوگوں کو وفا کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں رہے گا۔ عباس نے چلو میں پانی لیا اور ہونٹوں تک لے آئے، اس کے بعد نہر فرات میں اس پانی کو پھینک دیا۔ عباس پانی نہیں پیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ عباس پانی نہیں پیے گا کیونکہ عباس کا آقا حسین پیاسا ہے، عباس کیسے پانی پی لے؟ اور عزیزو، ایک ایسی فضیلت ہے جو کربلا میں جناب عباس کو ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ یہ فضیلت نہ امام حسین کو ملی، نہ جناب علی اکبر کو ملی، نہ کسی اور چاہنے والے کو ملی، صرف اور صرف حضرت عباس سے مخصوص ہے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں جناب عباس کے اس فضیلت کو بیان کیا ہے، سنیں عزیزو۔ شاعر کہتا ہے کہ پانی تو کربلا میں کسی کو ملا نہیں، پانی تو کربلا میں کسی کو ملا نہیں، تیرا شرف تو یہ ہے ملا اور پیا نہیں، تیرا شرف تو یہ ہے ملا اور پیا نہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا عزیزان محترم کہ جناب عباس کی عظمت کتنی زیادہ ہے، جناب عباس کی بلندی مقام کتنا بلند ہے کہ شہداء بھی ان کی فضیلت کو دیکھ کر رشک و غبطہ کریں گے اور کہیں گے کاش یہ فضیلت ہمیں مل جاتی جو عباس کو ملی ہے۔ عزیزو، کوئی بھی فضیلت
اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جناب عباس کو یہ فضیلت جو ملی، یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ نے اطاعت امام میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں اس واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جناب عباس کا امام حسین سے جو رشتہ ہے، اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مولا علی کی بزم میں جناب عباس بھی ہیں، مولا کے چاہنے والے بھی ہیں، اور امام حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس کو احساس تشنگی ہوا، پانی پیاس کا احساس ہوا، تشنگی کا احساس ہوا۔ جناب عباس جناب امام حسین کو پیاس کا احساس ہوا، تو جناب امام حسین نے کسی سے کہا، الظاہر وہ قنبر رہے ہوں گے کہ جن سے کہا ہوگا کہ آپ میرے لیے پانی لے کر آئیے، لیکن جناب عباس نے کہا میں پانی لے کر آؤں گا۔ دوڑتے ہوئے گئے، بیت الشرف میں گئے، گھر کے اندر گئے، ایک جام میں پانی لیا، دوڑتے ہوئے گئے اور دوڑتے ہوئے واپس آئے۔ اتنی تیزی سے آ رہے تھے جناب عباس کہ آپ کا دامن بھیگ گیا۔ یہ منظر کچھ اتنا خوبصورت تھا، یہ منظر کچھ اتنا حسین تھا کہ اصحاب مولا کائنات نے جب یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ، ہر صحابی علی کے چہرے پر خوشی کے آثار، لیکن نگاہوں نے دیکھا کہ سارے چہرے جو ہیں وہ تو مسرور ہیں، لیکن خود مولا کائنات کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ اصحاب نے دیکھا، علی کے چاہنے والوں نے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے، ایک بھائی پہ قربان ہو رہا ہے، ایک بھائی کے لیے جو ہے اس طریقے سے پیش آ رہا ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ مولا آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا ہاں تم نے صحیح سوال کیا، تمہارا سوال بجا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع پر خوشی منانا چاہیے، لیکن کیا بتائیں جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہیں وہ نہیں دیکھ رہی ہیں۔ تم نے دیکھا کہ میرا عباس گیا اور حسین کے لیے پانی لے کر آ گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت وہ آئے گا کہ میرا عباس حسین اور حسین والوں کے لیے پانی لینے کے لیے فرات پر جائے گا، لیکن پانی نہ لا سکے گا، اس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے، اس کے سر پہ گرز لگایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، جناب عباس ہر موقع پر جہاں بھی کوئی بات آئی ایک ہی جملہ جناب عباس سے کہا گیا، عباس ابھی صبر کرو، ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ امام حسن کے جنازے پر تیر برسا تو جناب عباس نے تلوار کو نیام سے نکال لیا، تو امام حسین نے کہا بھیا ابھی کربلا نہیں آئی ہے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے، ابھی صبر کرو۔ ہر موقع پر یہاں تک کہ جب خیمے ہٹائے گئے تو جناب عباس نے خط کھینچ دیا، ایک لائن کھینچ دی کہ تم خیمے ہٹانے کی بات کر رہے ہو، اس خط کو کراس کر دو اگر تم میں ہمت ہے، اس لائن کے اس طرف آ جاؤ۔ تو اس موقع پر جناب امام حسین نے جناب زینب کو جو ہے کہا کہ میرا بھیا جلال میں آ گیا ہے، زینب تمہیں عباس کو سمجھانا ہے۔ جناب زینب جناب عباس کو سمجھایا کہ بھیا
ابھی جو ہے وہ وقت نہیں آیا ہے۔ ہاں عزادارو، مسلسل جناب عباس سے یہی کہا جا رہا ہے، عباس ابھی تلوار کو نیام میں رکھو، ابھی تلوار کو نیام میں رکھو۔ ہاں عزیزو، معلوم تھا کہ جناب عباس جو ہے اگر ان کی تلوار نیام سے باہر آ گئی تو کوئی بچنے نہ پائے گا، کوئی نہ بچ سکے گا عزیزو۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو مقتل میں پانی کے لیے نہر فرات پر بھیج رہے تھے اور جناب عباس نے تلوار کو حمائل کیا اور مقتل کی طرف چلے تو ایک مرتبہ پیچھے سے حسین نے آواز دی، بھیا عباس، بھیا عباس، تلوار میرے حوالے کر دو، نیزہ لے کر جاؤ۔ کیوں مولا، آپ تلوار کیوں مانگ رہے ہیں؟ عجب نہیں، امام حسین آواز دے، عباس تمہیں جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے، سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، تمہیں ڈیفنس کرنا ہے، تمہیں دفاع کرنا ہے، لہذا اے عباس نیزہ لے کر جاؤ۔ عزادارو، جناب عباس نے تیاری شروع کی۔ سکینہ نے دیکھا میرا چچا جو ہے، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ سنے عزیزو، جناب سکینہ نے جب یہ دیکھا تو سکینہ کو جناب عباس کے شجاعت پر کتنا بھروسہ تھا، اسے آپ سنیں گے عزیزو، آپ کے رونے کے لیے کافی ہوگا۔ جناب سکینہ نے دیکھا ان کا چچا پانی لینے کے لیے نہر فرات پہ جا رہا ہے تو جناب سکینہ نے کیا کیا کہ ننھے بچوں کو جناب سکینہ نے بلایا اور بلانے کے بعد خیمے میں جمع کیا، کہا دیکھو میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، دیکھو میرے چچا کے لیے دعا کرو، میرا چچا بہت شجاع ہے، میرا چچا بہت بہادر ہے، وہ پانی لے کر آئے گا، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، اب تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی، بس دیکھو میرے چچا کے لیے دعا کرنا، میرے چچا کے لیے دعا کرنا۔ ہاں عزادارو، جانتے ہیں کیا ہوا؟ جناب عباس چلے، علم دکھائی دے رہا ہے، سکینہ کی نگاہ علم کے اوپر ہے، علم دکھائی دے رہا ہے، بچوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں بچوں دیکھو میرا چچا میدان کی طرف جا رہا ہے، وہ دیکھو نہر فرات سے قریب ہوتا جا رہا ہے، وہ دیکھو ترائی سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب عباس فرات کے قریب پہنچے، جناب عباس نہر فرات کے قریب پہنچے، فرات کے قریب پہنچنے کے بعد جو ہے پانی جو ہے مشکیزے میں لیا۔ عزادارو، تھوڑی دیر کے لیے جب عباس نے پانی بھرا ہے تو علم دکھائی نہ دیا۔ ارے سکینہ نے کہا بچوں دعا کرو، میرے چچا کا علم نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مشکیزے میں پانی جناب عباس نے بھرا اور اب جو علم کو بلند کیا تو سکینہ کی نگاہوں نے علم کو دیکھ لیا، آواز دی بچوں ہاں میرے چچا نے پانی بھر لیا ہوگا، وہ دیکھو علم دکھائی دے رہا ہے۔ عزادارو، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عجیب مرحلہ سامنے آیا۔ جناب عباس نے مشکیزے کو لیا، مشکیزے میں پانی بھرا، اب جو ہے خیمے کی طرف آ رہے ہیں تو عالم جو ہے دکھائی دیا۔ تھوڑی دور چلے تھے عزیزو کہ ایک تلوار چمکی، عباس کا ایک بازو کٹ گیا، اور آگے چلے، عباس کو کوئی فکر نہیں ہے بازو کٹ گیا تو کیا ہوا، ارے مشکیزہ تو صحیح سالم ہے۔ جناب عباس نے گھوڑے کو ہیر لگائی، ارے جلدی سے مجھے سکینہ تک پہنچا دے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ عباس کا دوسرا بازو بھی
کٹا، ایک تلوار، ایک کمین گاہ سے ایک ظالم نے تلوار ماری، عباس کا دونوں بازو کٹ گیا۔ ہاں عزیزو، اب وہ مرحلہ آیا، اب وہ موقع آیا عزیزو کہ عباس کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں۔ عباس نے مشکیزے کو دانت سے سہارا دیا کہ اتنے میں ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے پر آ کر لگا۔ ارے یہ تیر مشکیزے پہ تھوڑی لگا تھا، یہ تو عباس کے دل پہ لگ گیا ہو۔ اور عزادارو، اب عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اب عباس نے گھوڑے کو پھر ترائی کی طرف موڑ دیا۔ اے مولا، آپ خیمے کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز دیں، عجب نہیں آواز دیں۔ اب میں خیمے میں جا کر کیا کروں، کیونکہ مشکیزہ چھد گیا ہے، پانی سکینہ تک نہیں پہنچے گا۔ ہاں عزادار و ظالم آگے بڑھا، ایک آہنی گرز لے کر جناب عباس کے سر پہ مارا۔ ارے سر سے خون نکلنا شروع ہوا، سر شگافتہ ہوا، خون نکلنا شروع ہوا۔ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے، امام حسین کو آخری سلام کیا۔ امام حسین جناب عباس کے سراہنے آئے۔ ہاں عزاداروں، میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، آپ نے انشاءاللہ خوب گریہ کیا ہوگا، بس آخری مرحلہ ہے، اسے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین عباس کے قریب چلے، آپ کی زبان پہ ایک فقرہ ہے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ اے عباس، تمہارے جانے کے بعد ارے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری زندگی کے تمام راستے جو ہے مسدود ہو گئے ہیں۔ اے عباس، تمہارے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عجب نہیں یہ جملہ جو ہے عباس کے کانوں میں پہنچ گیا ہو کہ میرے مولا کی کمر ٹوٹ گئی، اسی لیے شاید وصیت کی ہو کہ اے میرے مولا، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا، کسی وزن کو اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ کمر پہ زور پڑتا ہے۔ ارے جس حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہو، وہ عباس کا جنازہ کیسے اٹھائے؟ عزادار و عباس دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے عباس کے علم کو لیا، خیمے کی طرف آئے، سکینہ نے دیکھا کہ علم پھر دکھائی دے رہا ہے، بچوں سے کہا، بچوں وہ دیکھو علم آ رہا ہے۔ ارے میرا چچا عباس پانی لے کر آ رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھا کہ علم تو آ رہا ہے لیکن علمدار نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو مومنین اس مجلس کو سن رہے ہیں پروردگار، اور ان کے آنکھوں سے جناب عباس کے مصائب سن کے آنسو نکلے ہیں پروردگار، ان آنسوؤں کو حضرت فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ یہ مومنین اور مومنات جو اس وقت مجلس سن رہے ہیں پروردگار، ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ بانی مجلس جس نے جناب عباس کے لیے یہ مجلس منعقد کی ہے پروردگار، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہم سے التماس دعا کہا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ ایک مومنہ مریض ہے یا اللہ، انہیں جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ، اس مومنہ کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا
انکا انت السمیع العلیم۔